السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج 18 ذی الحج ہے اور آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا دن بھی پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ خلیفہ سوم داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر آج ان کے فضائل و کمالات بیان کرنے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ اس سے پہلے گزشتہ سال 2 سال پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق، فضیلت کے متعلق اور ان کے شہادت کے متعلق بھی بیانات ہو چکے ہیں، اور کچھ واقعات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور احادیث کریمہ ان کی شان میں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، تو وہی احادیث کریمہ اور کچھ واقعات آپ کے سامنے میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ آج کا جو میرا موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورہ فتح 26واں پارہ میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک لائن ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ہے کہ جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ جو بیعت جو کرتے ہیں، یہاں پر بیعت سے مراد کیا ہے؟ جو ایک قسم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام سے لے رہے تھے، بیعت جو لے رہے تھے، وہ دراصل صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ جب گئے، آنے میں کچھ دیری ہوئی تو افواہ یہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ پچھلے سال یہ موضوعات ہو چکے ہیں، یہ بات ہو چکی ہے، لیکن اس آیت کے شان نزول میں آپ کو یہ بات یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے ایک بیعت لی، ایک قسم لی کہ ہم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ تو 1500 کے قریب صحابہ کرام تھے، ہر صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت لیتا تھا، گواہی دیتا تھا، قسم کھاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس منظر کو سورہ فتح میں ارشاد فرمایا ہے کہ آئے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابہ کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں،
آپ کے ہاتھ پر جو بیعت کر رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں، وہ دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اور اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ تو کس کا بدلہ لیا جا رہا تھا یہاں پر؟ کس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے قرآن کریم فرقان حمید میں؟ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر رہا ہے۔ وہ تمام منظر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ، فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے۔ تو یہ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ صلح حدیبیہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو بیعت لی جا رہی تھی اور خون کا بدلہ لینے کے لیے جو بیعت لی جا رہی تھی، اس آیت کا یہ شان نزول ہے۔ اور بھی آگے ارشاد ہوا ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے اتنا ہی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، وہ مرتبہ بہت بلند و اعلیٰ ہے۔ تاریخ الخلفاء میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ ہجرت کی، اور اسلام میں ہجرت کرنے والے آپ سب سے پہلے صحابی ہیں۔ پہلی مرتبہ آپ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر آپ نے ہجرت کی تو وہ حبشہ کی طرف کی، مکہ معظمہ سے حبشہ کی طرف، اور دوسری مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی۔ اور آپ کے متعلق آتا ہے، آپ کو یہ لقب حاصل ہے کہ صاحب الحجرتین، صاحب الحجرتین، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے کہ 2 مرتبہ آپ نے ہجرت کی، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ منورہ کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کرنے والے سب سے پہلے شخصیت کون ہیں؟ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احادیث کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ راوی، روایت کرنے والے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ہم ایک باغ میں تھے، ایک باغیچے میں تھے، اور وہاں پر کسی نے دروازے پر دستک دی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حکم دیا کہ باغ کا دروازہ کھولو، باغ کا دروازہ کھولو، اور جو شخص تمہیں دکھائی دے، یعنی دروازے پر جو شخص کھڑا تمہیں دکھائی دے، اس کو جنت کی بشارت دو۔ سبحان اللہ۔ بخاری، مسلم شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، باغ کا جب دروازہ کھولتے ہیں تو پہلی شخصیت کون ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حمد و ثنا بیان کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر دوسری مرتبہ دروازے پر آواز دی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر یہ کہتے ہیں کہ جاؤ دروازہ کھولو، اے ابو موسیٰ دروازہ کھولو، اور جو اندر آئے گا اس کو جنت کی بشارت دو۔ جب دوسری مرتبہ باغ کا جب دروازہ کھولا جاتا ہے تو دوسری جو شخصیت ہیں وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر باغ کے دروازے پر دستک دی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہتے ہیں کہ اب کی بار جو تم دروازہ کھولو گے اس کو مصیبتوں کی بھی بشارت دینا کہ اے شخص تمہارے اوپر مصیبتیں پہنچیں گی اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو جب تیسری مرتبہ جب دروازہ کھولا جاتا ہے تو وہ تیسری شخصیت ہے داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بشارت دی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بہترین معین و مددگار ہوگا۔ اور روایتوں میں آیا ہے کہ ظلم کے ذریعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا ظلم کے ذریعے۔ کیسے؟ ایک مظلوم کی شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس طرح ہوئی کہ آپ کے گھر کا 40 دن گھیراؤ کیا گیا، آپ کے گھر کو 40 دن گھیر کر رکھا گیا،
دانا پانی اناج وغیرہ سب کچھ روکا گیا. ایک مظلوم کی شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے. بخاری مسلم و ترمذی شریف میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ عثمان کو خوشخبری دے دو، بشارت دے دو کہ تم پر مصیبتیں پہنچے گی اور ظلم کے ذریعے تم قتل کیے جاؤ گے، تمہیں جنت کی بشارت ہے. تو جنت دنیا ہی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی گئی. چاہے وہ حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، چاہے حضرت عثمان ہوں، چاہے حضرت علی ہوں. عشرہ مبشرہ کا جو نام لیا جاتا ہے کہ 10 صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت عطا فرمائی، لیکن ایک فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری مسلم شریف میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے آپ کو مصیبتیں پہنچنے کی بھی بشارت خبر دے دی اور جنت کی بھی بشارت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسی محبت فرماتے تھے، کس طرح محبت فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ تینوں کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے. رفیق کے معنی ساتھی. جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ساتھی ہوگا اور جنت میں میرا ساتھی، میرا رفیق حضرت عثمان ہے. سبحان اللہ. حضرت عثمان کو اپنا رفیق، حضرت عثمان کو اپنا ساتھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرار دیا. اور دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس درجے کی محبت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، محبت فرماتے تھے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بھی جنازہ آتا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھاتے تھے. جنازہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا جنازی کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی. صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں کرتے تھے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اس شخص کی جنازی کی نماز کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا. اللہ اکبر. یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، اس بغض کی وجہ سے، بغض عثمان کی وجہ سے میں اس کے جنازی کی نماز نہیں پڑھا رہا ہوں. اللہ اکبر. تو دیکھیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ان کی فضیلت کو، ان کے درجے کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا چہرہ دکھا پائیں گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ایسے شخص کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی، قیامت کے دن اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے بھی نہیں، دیکھیں گے تک نہیں. اس کی شفاعت تو کرنا دور کی بات ہے، اس کی طرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں گے بھی نہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ آپ جنت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رفیق ہیں، اور آپ سے جو دشمنی جو شخص رکھتا تھا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جنازی کی نماز نہیں پڑھا. ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وقت، یعنی غیب دانی، غیب کی باتیں بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ایسے ایسے فتنے پیدا ہوں گے، ایسے ایسے فسادات، خون ریزی، فتنے و فساد پیدا ہوں گے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آنے والے وقتوں میں فتنوں کے بارے میں صحابہ کرام کے سامنے بات کر رہے تھے. تو ایک شخص اپنے سر پر کپڑا اوڑے وہاں سے گزرا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں فتنوں میں یہ شخص ہدایت پر ہوگا، یعنی جب فتنہ فساد عروج پر ہوگا، بڑھ گیا ہوگا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کپڑا اوڑے ہوئے شخص کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں یہ شخص ہدایت پر ہوگا. تو صحابہ کرام بعد میں معلوم کرتے ہیں کہ وہ شخصیت کون ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک بہت بڑا فتنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت سے لے کر چلا، اور اس وقت آپ ہدایت پر قائم رہے.
آپ ہدایت پر، چاہے تو دشمنوں سے جنگ لڑ سکتے تھے، خلیفہ برحق تھے، خلیفہ تھے، لاکھوں کی فوج کی تعداد تھی آپ کے پاس اور آپ کا ہر کوئی ساتھ دے دیتا، لیکن آپ اس فتنے کے دور میں، یعنی اگر آپ ان سے لڑتے تو اور فتنے پھیل جاتے، تو آپ بخوبی جانتے تھے، اس وجہ سے آپ نے اپنے دشمنوں سے جنگ نہیں کی، اس وقت ہدایت پر قائم رہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اسی فتنوں کے دور میں آپ کو ایک مظلوم ظلم ڈھا کر آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے نور الابصار کتاب میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوں گے تو ان کے جنازے میں فرشتے نماز جنازہ میں شامل ہوں گے، فرشتے نماز جنازہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نماز جنازہ میں شامل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احادیث کریمہ ہے کہ میرا عثمان، نور الابصار کتاب میں آیا ہے کہ میرا عثمان قیامت کے دن 70,000 ایسے لوگوں کی بخشش و مغفرت فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے لیے گزارش کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت بھی حاصل ہو، یہ دعا کریں اور ان سے محبت کریں اور ان کی قربانیوں کو جانیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، خدمات دین اسلام میں بہت زیادہ ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا بھی آپ اندازہ ہم اور آپ لوگ نہیں لگا سکتے۔ ایک شخص ملک شام سے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، ملک شام سے وہ قرض دار تھا، مقروض شخص تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا دکھ درد سنانے کے لیے آیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غریبی کی زندگی گزارتے تھے، خلیفہ برحق ہونے کے باوجود، خلیفہ ہونے کے باوجود غریبی کی زندگی، اور ایسی غریبی کی زندگی کہ 3 دن ان کے گھر میں فاقہ کشی رہتی تھی، چاہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہو یا پھر دیگر دوسرے صحابہ کرام ہو، ایسی زندگی انہوں نے گزاری ہے کہ 3 دنوں تک ان کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ملک شام سے آنے والے شخص کو اپنے حالات تمام کے تمام دکھائے اور کہنے لگے کہ میں تو تمہاری مدد نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک شخص کی طرف تمہیں بھیجتا ہوں، تم ان کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں اس قرض سے رہا کر دیں گے، یعنی ایسا تمہیں عطا کریں گے کہ تمہارا قرض پورا کہ پورا دور ہو جائے گا۔ وہ شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف بھیجا، اور وہ شخص جب جاتا ہے تو دروازے کے باہر کھڑا ہوتا ہے، گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے گھر میں اپنے بچوں کو تاکید کر رہی ہیں، ڈانٹ رہی ہیں، اور کیا تاکید کر رہے ہیں کہ اے بچوں، تم دودھ بھی پیتے ہو اور دودھ میں شہد بھی ڈال رہے ہو، وہ بھی میٹھی چیز یہ بھی میٹھی چیز، یا تو شہد کا استعمال کرو یا تو دودھ کا استعمال کرو، دونوں چیزیں اس طرح ایک ساتھ میں استعمال نہ کرو، یعنی زیادہ خرچ نہ کرو۔ بتانے کا حاصل کلام مقصد یہ ہے کہ زیادہ فضول خرچی نہ کرو۔ تو وہ جب شخص نے جب یہ سنا کہ یہ شخص جو اندر اپنے بچوں کو دودھ اور شہد کے متعلق ڈانٹ رہا ہے تو وہ میری مدد کیا کرے گا، یعنی 3,000 دینار کا اس شخص پر قرض تھا، وہ سوچنے لگا کہ جب یہ بچوں کے ساتھ جب یہ ایسا معاملہ کر رہا ہے تو میری مدد کیا کرے گا، اس کے دل میں یہ خیال آیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنے میں کچھ دیری ہوئی، یعنی وہ باہر کھڑا تھا، آنے میں دیری ہوئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی چاہی اور کہا کہ مجھے آنے میں کچھ دیری ہوئی، میں اپنے بچوں کو تاکید کر رہا تھا، لہٰذا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ ان کو اندر بلایا، وہ مقروض شخص کو ملک شام سے جو آئے تھے ان کو گھر میں بلایا اور بٹھا کر ان کی مہمان نوازی کی، کھانے کے لیے اچھی چیزیں ان کی بارگاہ میں پیش کی، تو پھر بھی اس کا دل مطمئن نہیں ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے مجھے کچھ مل سکتا ہے، مطمئن دل نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے میرے بھائی بتاؤ کیا تمہیں کام ہے، کس غرض سے آئے ہو، کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہہ کر ان کو بھیجا تھا، صرف یہ کہنا کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فقیر ہوں، یعنی مسلمان ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر
ایمان لے کر آیا ہوں، مسلمان ہوں اور مقروض ہوں، یہ دو باتیں کہہ دینا، بس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا دل خوش کر دیں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، غریب ہوں اور مقروض ہوں، قرض دار ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کی وہ بات سنے تو ان کو 3000 اس کا جو قرض تھا، 3000 دینار اس کا جو قرض تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6000 دینار اس کو عطا فرمائے، 6000 دینار، اور ایک اونٹ دیا، اور اس اونٹ پر اس شخص کے ضرورت کے سامان اور اس کے گھر والوں کے لیے ضرورت کے سامان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ جب یہ میں اونٹ لے کر جاؤں گا تو واپس کون دینے کے لیے آئے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں واپس دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میں اونٹ تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنی ضرورت سے زیادہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو عطا فرمایا۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں ادھر ادھر مارا بھٹک رہا تھا، لیکن جب میں مدینہ منورہ آیا اور آپ کی بارگاہ میں جب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بارگاہ میں آنے کی وجہ سے مجھے مالا مال کر دیا۔ وہ شخص خوش ہو کر مدینہ منورہ سے اپنے ملک شام کی طرف چلا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوا وہ شخص جاتا رہتا تھا۔ اور ایک بات جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا وہ بھول گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے بچوں کو تاکید کر رہے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو اس وجہ سے تاکید کر رہا تھا، ڈانٹ رہا تھا، مال کم خرچ کرنے کی نصیحت اس وجہ سے کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے مال و دولت عطا کی ہے اس وجہ سے عطا نہیں کی کہ میں اپنے گھر والوں پر، میں اپنے بال بچوں پر خرچ کروں۔ یہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے کہ میں غریبوں پر وہ مال خرچ کروں۔ تو آج امیر لوگ، دولت مند لوگ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال و دولت دی ہے، جو مال و دولت اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، تو وہی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے بھی دی ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس دیا ہے۔ تو آج ہمارے پاس مال و دولت ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے امیر بنایا ہے، مجھے دولت مند بنایا ہے، تو میں اپنے گھر والوں پر جس طرح خرچ کرتا ہوں، ایک غریب میرے پاس کوئی ضرورت لے کر آتا ہے تو وہ اس دولت کے ذریعے میں اس غریب کی مدد کروں۔ ہو سکتا ہے آپ غریب ہو جائیں، آپ غریب ہو جائیں تب آپ کو پتہ چلے کہ غریب ہونا کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دولت مند بنایا ہے، مال و دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، تو اس مال و دولت میں، اس دولت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریب کا بھی حصہ رکھا ہے، غریب کا بھی اس دولت میں حصہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو غریب اور کچھ لوگوں کو امیر بنایا ہے۔ امیر یہ نہ سوچے کہ میں نے اپنے بل بوتے پر، میں نے اپنے دماغ سے اور میں نے اپنے ہنر سے یہ پیسہ کمایا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ امیر کو بھی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور غریب کو بھی دینے والا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ ایک شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھا، تو اس شخص کو دیکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرتے ہیں اور ہماری مجلسوں میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ تو وہ شخص غصہ ہو گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگا کہ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد، ظاہری وصال کے بعد، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہو رہی ہے، آپ کیسے جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایمان کے نور سے، میرے پاس جو ایمان ہے، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے ایمان کے نور سے تمہاری آنکھوں میں وہ زنا کے اثرات دیکھے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن جو ایمان والا ہوتا ہے اس کی فراست، مومن کی دانائی اور فراست یعنی نظر سے اس کی بچو، کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے،
اللہ کے نور سے مومن کیا کرتا ہے؟ وہ تمام چیزیں دیکھتا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ بیان کیا ہے۔ بتانے کا یہاں پر حاصل کا مقصد یہ تھا کہ وہ شخص اپنی آنکھوں کا غلط استعمال، یعنی اپنی آنکھوں سے وہ شخص جو زنا کر کے آیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نور، ایمان کے نور سے اس گناہ کو پہچان لیا اور اس شخص سے اس گناہ کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں ایک شخص کے نکاح میں نہیں گئیں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ ان کا ایک اپنا الگ مقام و مرتبہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یکے بعد دیگرے، یعنی ایک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی کا نکاح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کرایا۔ اور روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اگر میری 40 بھی بیٹیاں ہوتی تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیتا۔ اس طرح اس درجے کی محبت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ لیکن بعض حضرات شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو دوسری جو بیٹیاں تھیں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سگی بیٹیاں نہیں تھیں۔ یہ اعتراض کرتے ہیں اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ آیت مباہلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباہلے کا حکم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیا کہ تم اپنے گھر والوں کو لے کر آؤ، وہ اپنے گھر والوں کو لے کر آئے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، وہ اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ، بیٹوں کو، وہ اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، وہ اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اپنے ساتھ میں لیا اور باہلہ کو پہنچے۔ تو شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی اپنے ساتھ میں کیوں لیا؟ باقی کی 3 بیٹیاں کہاں تھیں؟ تو ان لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو آیت مباہلے کا جو واقعہ ہوا، یہ واقعہ 10 ہجری میں ہوا ہے، اور 2 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بیٹی فوت ہوئی، وصال فرمائی، اور 8 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی وصال فرمائی، فوت ہوئی، اور 9 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی وصال فرمائی۔ اور یہ واقعہ کب ہو رہا ہے؟ 10 ہجری میں، یعنی اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی حیات تھی، ظاہری حیات تھی، وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان لوگوں کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ 10 ہجری کا واقعہ بعد میں ہوا ہے، 2 ہجری، 8 ہجری اور 9 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیگر صاحبزادیوں کا انتقال ہوا ہے۔ اور پوری دنیا مانتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں سوائے کچھ لوگوں کے۔ وہ بھی کیونکہ وہ بغض عثمان میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی میں، اگر یہ مانتے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور 3 بیٹیاں تھیں، تو 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں گئی ہیں، اور ایک بیٹی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں گئی ہے۔ تو اگر یہ ماننا پڑے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بھی ماننا پڑے گا، ان کے فضائل کو بھی ماننا پڑے گا، ان کے درجے کو بھی ماننا پڑے گا، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ احادیث کریمہ میں سینکڑوں جگہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹیوں کا ذکر آیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 صاحبزادیاں تھیں۔ یہ ہر اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، متفق عقیدہ ہے، اس کو مانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں سے 2 صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ ترجمہ، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں
ہیں، وعدہ کرتے ہیں، وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ یہ آیت کا شان نزول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہوا تھا، جو ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات احادیث کریمہ میرے پچھلے سال کے جمعہ میں وہ ہو چکے ہیں، تو جو احادیث کریمہ یا پھر جو واقعات آپ کے سامنے بیان کرنے باقی تھے وہی میں نے آپ کے سامنے آج بیان کیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں، اور مرتے دم تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الفت و محبت رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں، ہر صحابی کی عزت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ آج کے بیان میں بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کبھی شرک و خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ طفیل میں معاف عطا فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔